السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ویورز، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ علم النحو کے سبق نمبر 8 کے حوالے سے آج یہ ویڈیو آپ کے لیے تشکیل دی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ریکویسٹ کریں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کر دیں۔ تو چلتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کی جانب۔ تو آج علامات حرف سے پڑھتے ہیں۔ تو علامات حرف آ رہی ہیں کہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم فعل کی علامت نہیں پائی جائے۔ تو اور حقیقت یہ ہے کہ کلام میں حرف مقصود نہیں ہوتا بلکہ محض رابطے کا یہ فائدہ دیتا ہے۔ جیسا کہ مر ربی کا، تو مر جو ہے یہ رابطے کا کام دے رہا ہے، یہ بھی ایک مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ ربط کبھی دو اسموں میں بھی ہوتا ہے، جیسے زید فی الداری، اب فی جو ہے یہ حرف ہے، فی الداری یہ دو اسموں کے درمیان آ گیا ہے، اور ایک اسم اور ایک فعل میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے کتبت بالقلم، قلمیہ دو فعلوں میں بھی ہو سکتا ہے یہ، جیسے ارید ان اسلی، ارید ان اسلی، یہ دو اسموں کے درمیان بھی، دو فعلوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے یہ اب پڑھ لیا تھا۔ آگے جو انتہائی اہم سبق شروع ہو رہا ہے تو وہ ہے مورب اور مبنی کا۔ امید ہے ان کی مثالوں پہ آپ جب غور کریں گے تو آپ کو ان مثالوں ہی کے اندر یہ لفظ کی حقیقت کے بارے میں علم ہو جائے گا کہ یہ رابطے کا کام کس طرح دیتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں مورب اور مبنی کو۔ تو دیکھیں آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 مورب، نمبر 2 مبنی۔ مورب اور مبنی کی تعریف آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تو اس کی مثالیں بھی انہی کے ساتھ آئیں گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ مورب اور مبنی کی کیا ڈیفینیشن ہے۔ تو آگے یہ مورب کی تعریف بھی، مورب کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ مورب وہ کلمہ ہے جس کا آخری حرف ہمیشہ بدلتا رہتا ہو، تبدیل ہوتا رہتا ہو، پس جب جس کے سبب سے یہ تبدیلی ہوتی ہے اس کو عامل کہتے ہیں، اور جو چیز آخری حرف سے بدلتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں، یعنی اعراب ہی اس میں بدلتا ہے، آخر میں جو ہے وہ اعراب ہی تبدیل ہوتا ہے۔ اعراب دو قسم کا ہوتا ہے، حرکتی جیسے ضمہ، فتح، کسرہ، حرفی جیسے الف، واو، یا۔ آخری حرف کو محل اعراب بھی کہتے ہیں کیونکہ اسی پر اعراب ہے، جیسے آگے مثال انہوں نے دے دی، جاء زیدن، اس میں جاء عامل ہے، زیدن پر ضمہ ہے، رأیت زیدن، اس میں رأیت عامل ہے، زیدن پر فتح ہے، مررت بزیدن میں با حرف جر جو ہے وہ عامل ہے، زیدن پر کسرہ ہے، پس زید مورب ہے، زید کا آخری حرف دال جو ہے محل اعراب ہے، ضمہ، فتح اور کسرہ جو ہے یہ اعراب ہے۔ تو یہ آخری حرفی جو ہے یہ مورب ہے اور یہ بار بار تبدیل ہو رہا ہے، تو یہ تبدیل ہو رہا ہے تو یہ مورب ہے۔ آگے مبنی کی تعریف پڑھتے ہیں۔ تو مبنی کی تعریف بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ مبنی وہ کلمہ ہے جو ہمیشہ ایک حال پر رہتا ہے، یعنی عامل کے بدلنے سے اس کے آخری حرف کی حرکت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ جو مورب تھا اس کے آخری حرف کی حرکت پہ تبدیلی آ جاتی ہے، جب تبدیلی آتی ہے تو اسی لیے اس کو مورب کہتے ہیں۔ تو مبنی یہ ایک ہی حالت پر رہتا ہے، اس کے آخری حرف میں بالکل بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اب مثالوں سے بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا، جیسے جاء ھذا، رأیت ھذا، مررت بھذا۔ ان مثالوں میں ھذا جو ہے یہ مبنی ہے کہ ہر حالت میں یہ یکساں ہی ہے، ایک ہی حالت پہ کھڑا ہے، کوئی اس کا اعراب تبدیل نہیں ہو رہا۔ مبنی باشد کے مانند برقرار، تو یہ ایک ہی حالت پر رہتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے اور کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے ہمیں دیجئے۔